وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اگر بھوک بہت زیادہ ہو
اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں، کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے۔ وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو۔ یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق
طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔
کا ہی عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو دو فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں دو فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا، یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ دو چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔
عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے، اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا، کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں۔ اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی، یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے
اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام، اور وہ نظام کیا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے، اس کا سچا نظام جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے، لا یجلیھا، بس سانس روک کے پڑھ لے جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے، ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیل